اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد شہر کی، اور جب اسلام آباد کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں جی شہر اقتدار ہے، سیاسی سرگرمیاں یہاں پہ بہت ہیں، لیکن اب وہاں پہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کرمنلز کو اب لگام ڈالنے کے لیے پولیس نے جدید طریقہ اپنا لیا ہے۔ طریقہ کیا ہے جی؟ اب پولیس نے کالی بھیڑوں کی نشاندہی کے لیے، یعنی پولیس محکمے میں جو کالی بھیڑوں کی نشاندہی کے لیے ایک موبائل فون ایپ متعارف کرا دی ہے، اور آئی سی ٹی 15 ایپ کے ذریعے شہری کسی بھی جرم، کوئی غیر قانونی اقدام، حادثے، ناخوشگوار واقعے کی فوری اطلاع اس ایپ کے ذریعے دے سکیں گے۔ زبردست جی۔ اور اس سے پھر پولیس جو ہے فوری جائے وقوع پر پہنچ جائے گی۔ تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے، لیکن اچھا ہے، یہ ٹیکنالوجی کا استعمال تو بہت ہی زبردست چیز ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی جی اسلام آباد پولیس ڈاکٹر اکبر ناصر خان۔ بہت شکریہ جی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ میکینزم کیا ہوگا بیسکلی اس ایپ کا، کتنی قابل عمل ہوگی، اور کیا صرف جو ٹیریٹری ہے اسلام آباد کی اسی کے اندر ہوگی، یا تھوڑا سا نواحی علاقوں میں بھی اس کا دائرہ کار ہوگا؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں بات کر سکوں آپ سب کے ساتھ۔ جس کا جو دائرہ کار ہوگا یہ پورے اسلام آباد کی حد تک ہے، اور کہیں سے بھی جو اسلام آباد کے جورسڈکشن میں جو لوگ ہوں گے وہ اس ایپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اشفاق صاحب اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پولیسنگ کے کام میں عوام کو شامل کر سکیں۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں اسلام آباد میں، جیسے آپ کو پتہ ہے سیف سٹی کیمراز انسٹالڈ ہیں، اور جس میں سے روز کی بنیاد پہ تقریباً 97% کیمراز آن لائن ہوتے ہیں، لیکن بے شمار ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کیمرے کی آنکھ موجود ہو یا پولیس آفیسر ہر وقت موجود ہوں، لیکن عوام ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ تھا اس ایپلیکیشن کو لگانے کا کہ پہلے صرف 15 پہ کال کر کے بتایا جا سکتا تھا، اور ہمارے پاس کسی کے بیان کے علاوہ کوئی دوسری ایویڈنس نہیں ہوتی تھی۔ اس ایپلیکیشن کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کہیں پہ کھڑی ہے اتنی، اور اس کے پیچھے کسی دوسرے آدمی نے گاڑی پارک کر دی ہے، تو آپ اپنے کیمرے سے، اپنے موبائل فون سے اس کی تصویر بنائیے، اس کی ویڈیو بنائیے اور 15 پہ سینڈ کر دیجیے۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس کو دیکھ کے اس کا چالان بھی ایشو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بچے پہ کسی قسم کا تشدد ہو رہا ہے، یا کسی خاتون جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا حرکت ہو رہی ہے جو کہ نازیبا ہے اور جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، زحمت ہو رہی ہے، آپ اس کی بھی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں۔ اچھا ذرا ڈاکٹر اکبر صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا، اس ایپ کو بہتر طور پہ تبھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے جب پولیس آن ٹائم ہو اور فوری پولیس کی طرف سے مدد بھی پہنچے اور ریئیکشن بھی سامنے آئے، ایکشن بھی سامنے آئے، تو یہ اس کے لیے کیا میکینزم آپ لوگوں نے بنایا ہے؟ تو ظاہر آپ نے کہا کہ ہر جگہ پولیس نہیں ہوتی، عوام ہوتے ہیں، بٹ پولیس کتنی جلدی پہنچے گی؟ دیکھیے صدر عبدالجبار، بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہم نے پکار 15 کا سسٹم لگایا ہوا ہے، اس میں ہمارا رسپانس ٹائم 4 منٹ سے لے کے 8 منٹ تک ہوتا ہے عام حالات میں، اور یہ آن ایوریج ہم جو تقریباً 4000 لوگوں کی کالز آتی ہیں، اس میں سے ایک اور بات ہے جو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کرنا چاہوں گا، اس میں بھی تقریباً 90% جو کالز ہوتی ہیں وہ فیک کالز ہوتی ہیں۔ ایک تو اگر وہ کالز نہ کی جائیں اور جو صحیح کال ہو تو پولیس 4 سے 8 منٹ تک پہنچ سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پولیس مجھے اگر اجازت دے کہ میں بات پوری کر لوں، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں اشفاق صاحب کہ لازمی نہیں ہوتا کہ پولیس کو فوراً پہنچنا پڑے۔ آپ کی ویڈیو ایویڈنس، آپ کا ٹیکسٹ میسج یا آپ کا وائس نوٹ ود دا پکچر یا اس کے علاوہ بھی جب پہنچ جائے گا، ہم اس کو دیکھ کے اس کی نوعیت کا تعین کر کے پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں اگر آپ کو بہت ایمرجنسی ہے تو فوری طور پہ ویڈیو بھی بھیج دیں، کال بھی کر دیں، تو پھر پولیس انشاءاللہ اسلام آباد کے جو مین سیکٹورل ایریاز ہیں وہاں پہ پولیس 4 سے 5 منٹ میں پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ کم از کم 8-10 منٹ لگ سکتے ہیں، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے رسپانس ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ اس کے اندر پھر دوسرا فیکٹر بھی آ جاتا ہے لوگوں کی پریویسی کا۔ اب آپ نے کہا کہ خود فیک کالز بھی ہوتی ہیں، پھر اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ ویڈیوز ہر جگہ ہی بن رہی ہوں گی، ہر جگہ ہی بنائی جا رہی ہوں گی، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی ہر کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی تصویر بنائی جائے، کوئی چھوٹا واقعہ ہو اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے بھیج دیں گے، تو اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پرائیویسی بہت اہم چیز ہے۔ پرائیویسی کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ جب یہ لوگوں کے شعور کی بات ہے کہ آپ کسی دوسرے آدمی کی ذاتی زندگی میں دخل مت دیں،
اور ظاہر ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز کرے گا تو جب ایویڈنس آ جائے گی تو یہ ڈسٹریکشن ایک تو سب سے پہلے آتی ہے بنانے والے سے، اور دوسری چیز آتی ہے کہ جب ہم اس کو دیکھیں گے ڈسٹریکشن دوسری ہمارے ایجنٹ کی ہوگی کہ اس نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک تیسری چیز بھی ہوگی، پرائیویسی کو بطور ایک ایکسکیوز بھی استعمال کیا جائے گا جب کوئی آدمی غلط کام کرے گا یا اگر وہ کسی کو ہراس کر رہا ہے یا فرض کیا ایسے انلیگل لوگ ہیں جو اسلام آباد میں کوئی ایسی کارروائی میں منسلک ہیں، وہ بالکل اس پہ رجسٹ کریں گے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ پولیس کو پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس میں پرائیویسی کو ضرور دیکھیں اور اگر پولیس کے ہی خلاف کوئی آپ کو دے دے مواد کہ جی پولیس ہمیں اس طریقے سے تنگ کر رہی ہے، دین پھر ایکشن ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، بالکل اس پہ ایکشن ہوگا۔ دیکھیے پولیس عوام میں سے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم وردی پہنا دیتے ہیں اور وہ پولیسنگ کرتے ہیں، اور اگر پولیس کے اہلکاروں کے خلاف آپ کو کوئی شکایت ہے، ان کا رویہ، ان کا طریقہ کار، ان سے کسی قسم کرپشن کی شکایت تو ضرور آپ ہمیں ایویڈنس بھیجیں۔ اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ پولیس کو پولیس کیا جائے، اور جب یہ پیپلز اپلیکیشن ہے، یہ لوگوں کی اپلیکیشن ہے تاکہ لوگ غلط چیزوں کی نشاندہی پہلے جب کرتے تھے تو بات ہوتی تھی، اب تو ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس کے ٹولز بھی آ گئے اور ہمیں جگہ کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پہ یہ واقع ہوا ہے اور پولیس وقت پہ پہنچ چکی ہے۔ اچھا، سنس یو آر دی ریلیونٹ اتھارٹی، ون لاسٹ تھنگ، یہ سیف سٹی کیمراز سے متعلق ایک خبر پچھلے دنوں سرکولیٹ کر رہی تھی، یہ مرگلہ تھانے کے سامنے سے سیف سٹی کا کوئی کیمرہ اٹھا کے لے گیا، اس کی مالیت بھی بتائی گئی تھی کہ اتنی مالیت کا ہے، اور پھر کچھ کیمروں کے مینٹیننس کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئی تھی، تو آر یو سیٹسفائیڈ ود وٹ یو ہیو اوور دیئر ناؤ؟ جی، غلط خبریں لگانے کا آپ کو پتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو اس میں اس کی مینٹیننس کے بارے میں بالکل غلط بات تھی، اور اس کے لیے ہم نے اس اخبار کے ان صاحبان کو نوٹس بھی بھیجے ہیں کہ جناب غلط چیزیں جو ہیں ڈس انفارمیشن پھیلانا پاکستان میں جرم بھی ہے۔ اور دوسرا ایک کیمرے کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہمارا اپنا مینٹیننس میکنزم ہے جس سے ہمیں چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور ہم اسے دیکھتے رہتے ہیں ساری چیزوں کو، اور وہ بھی خبر ہم ہی نے لوگوں کو بتائی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ لیکن اسلام آباد میں جیسے میں نے کہا کہ 97% کیمراز روز کی بنیاد پر آن لائن ہوتے ہیں اور فنکشننگ کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی 2000 اور کیمرے بھی لگائیں۔ یہ اچھا ایسا اقدام ہے، آئی ہوپ کہ اسے بہتر طریقے سے ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کیا جائے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اکبر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔